بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو جی آج ملتان کا ٹور ہے، جیسا میں نے بتایا تھا کہ ملتان جانا ہے ویکسین کروانے کے لیے، تو انشاءاللہ آج ملتان جائیں گے۔ تو بس ابھی تھوڑی دیر میں ہی جانا ہے۔ بھائی والوں نے بتایا تھا کہ ہم نے 8 بجے نکلنا ہے، تو آپ بھی آ جائیے گا 11 بجے سے پہلے، تو ویکسین انشاءاللہ کروا لیں گے۔ تو بس ابھی ناشتہ کر کے انشاءاللہ نکلتے ہیں۔ اور ریحان صاحب ادھر پھر رہے ہیں، اور انس یہ میڈیسن رکھی ہے میں نے، تو ان کی ڈبیاں لے کے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں دے دیں۔ انس گگا کہاں ہے؟ اس کو ڈسٹ بین میں پھینکو، ڈسٹ بین میں پھینکو۔ ہاں جی ادھر پھینکو، ہاں جی ادھر پھینکو، شاباش، پھینکو پھینک دو، شاباش، وہ بھی پھینک دو، وہ بھی پھینک دو۔ چلو آ جاؤ جی۔ ماشاءاللہ محمد انس نے سب پھینک دیے ہیں ڈسٹ بین میں، ڈبی وغیرہ۔ چلیں انشاءاللہ آگے کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ جی۔ ماشاءاللہ یہ سب بیٹھے ہیں حج والے ماشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ آج موسم بھی بہت اچھا ہے، بادل بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی۔ الحمدللہ ملتان سروس ایریا پہ رکے ہیں، یہاں پہ ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے۔ یہ اجاز بھائی اور وہ سامنے اسامہ بھائی ہے، جن کے ذریعے ہم نے جانا اجازت دی ہے ڈرائیور۔ باقی ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے ملتان کا۔ بارش ہوئی ہے، پتہ نہیں صبح ہوئی ہے یا ابھی ہوئی ہے، کافی اچھا موسم ہے۔ خانپور میں بھی بادل بنے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ دھوپ نکل آئی تھی، تو آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ تقریباً وہی 25 کلومیٹر ملتان باقی رہ گیا۔ ماشاءاللہ جی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے موٹر وے پہ نا، ماشاءاللہ اچھی گراسنگ ہے، بیٹھنے کے لیے بھی ادھر بندہ بیٹھ بھی جاتا ہے نیچے، اور جو موسم کا مزہ ہے نا وہ ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ جی۔ الحمدللہ کام تو ہو گیا ہے، باقی اب تھوڑی دیر بعد نکلیں گے۔ جو سامان لینا تھا وہ بھی لے لیا، چھتری وغیرہ سب کچھ، تو میں جا رہا ہوں گاڑی میں رکھنے، پھر انشاءاللہ اندر کا بھی ویو آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہاں پہنچ گئے؟ مزدلفہ پہنچ کر ایک ہی نماز اذان کے ساتھ 2 نمازیں ادا کی۔ پہلے پہنچے، مغرب کی نماز ادا کی، سلام پھیرا، دوبارہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے پھر اللہ اکبر کہا، عشاء ادا کرنے کے بعد اب ہم نے سنتے ادا کی، مغرب کی، پھر عشاء کی، پھر وتر ادا کیے۔ یہاں پر آرام کرنا، سونا بھی سنت ہے، سرکار آ کر آرام فرمایا، سو گئے۔ حاجی صاحب نبیوں پر تہجد واجب فرض ہوتی ہے، لیکن مزدلفہ میں آ کر آپ نے تہجد ادا نہیں کی، یعنی کہ آج ہماری تہجد بھی نہیں ہے، آج ہم تہجد بھی نہیں پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں قیام کیا، نماز پڑھی، چٹائی بچھائی، ہمارے پاس کچھ فروٹ تھے، کوئی ڈرائی فروٹ تھے، کچھ بسکٹ تھے، وہی کھائے اور سو گئے۔ نہیں کھائے اور کھلے آسمان کی طرف جگہ پہ سو گئے، سو کر اٹھے، تو اب ہم نے
اللہ کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں جب تم مشعر الحرام میں پہنچو تو میرا ذکر کرو. اٹھے تھے, واش روم میں چلے گئے, غسل وضو کیا, وضو کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ آ گئے, اللہ کا ذکر شروع کر دیا, کچھ تلاوت کر لی, کچھ تسبیحات پڑھ لی. اب ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اذانیں ہو گئی, صبح کی نماز ادا کی باجماعت. پہلے سنتے ادا کی, پھر اس کے بعد ہم نے فرض ادا کیے. ادا کرنے کے بعد یہاں پر رہنا رات کا قیام سنت مؤکدہ تھا, لیکن نماز کے بعد یہاں پر ٹھہرنا واجب ہے. ہمارا یہاں سے پہلا واجب شروع ہو رہا ہے, جسے کہتے ہیں وقوف مزدلفہ. اس کا ٹائم ہے صبح کی نماز کے بعد, اس وقت تک جب تک سورج کی روشنی, سورج کی سرخی نہیں پھیل جاتی, ہم یہاں پر قیام کریں گے. ہم نے یہاں پر قیام کر لیا. اب ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں, یہیں سے ہم 70-75 کنکریاں بھی اٹھا لیں. یہیں سے ہم نے 70-75 کنکریاں اٹھائیں, انہیں محفوظ کر لیا. اسٹیشن پہ چلے گئے, ٹرین میں سوار ہوئے, ٹرین چل پڑی. ہمارا قیام ہوتا ہے 1 نمبر اسٹیشن پہ یا 2 نمبر پہ, تو ہم نے 1 نمبر یا 2 نمبر پہ نہیں اترنا. ہم جہاں اتریں گے 3 نمبر پہ جا کے اتریں گے. 3 نمبر اسٹیشن شیطانوں کا ہے, شیطانوں والے اسٹیشن پہ گئے. آج ہم نے بڑے شیطان کی, بڑے جمرے کی رمی کرنی ہے, اسے کنکریے مارنی ہے. حاجی صاحب ہم جا رہے تھے تو پہلا شیطان آ گیا, یہ ادھر دیکھیں گے کرسی کی طرف, پہلا شیطان آیا, اس کو چھوڑ دی. اس کے بعد آگے آئے, دوسرا آیا, اس کو بھی چھوڑ دی. اس کے بعد تیسرا آیا, آج ہم نے اس کی رمی کر دی. آج صاحب ہم آ رہے تھے, بڑا رش تھا, بہت زیادہ رش تھا, ہم نے بھی ابھی کرنی ہے. تو ایک طریقہ دیکھے, ہم نے بہت یہاں پہنچ کر ہم رمی کریں گے جہاں رش نہیں ہوگا. یہ ہمارا ایک اور واجب پورا ہو گیا. کتنے واجب ہو گئے؟ 3. پہلا واجب وقوف مزدلفہ, دوسرا واجب شیطانوں کو کنکریاں مارنا, 2 ہوئے. تیسرا واجب ہے قربانی. پھر ہم قربانی کریں گے یا قربانی کا انتظار کریں گے. اس کے بعد ہم حلق کرائیں گے, اپنے سر کے بال کاٹیں گے. خواتین اسی طرح جس طرح عمرے میں کاٹے تھے, مردوں نے اپنے سر پر اسرا پھرا. اب ہم کسی ٹائم طواف زیارہ کے لیے جائیں گے. طواف زیارہ کے لیے چلے گئے, ہمارا تیسرا فرض پورا ہو گیا. حج میں 3 فرض تھے. حج میں کتنے فرض تھے؟ پہلا فرض تھا نیت اور تلبیہ. دوسرا فرض ہے وقوف عرفات. تیسرا فرض ہے طواف زیارہ. طواف زیارہ کر لیا, اس کے بعد صفا مروہ دوڑے, تو ہمارے 5 واجب ہو گئے. کتنے واجب ہو گئے؟ 5 واجب ہونے کے بعد اب ہم فارغ ہو کر سیدھا مینا چلے جائیں گے. باقی رات کا قیام ہم مینا میں کریں گے. صبح کو دوسرے دن کون سی تاریخ آ جائے گی؟ 11 ذی الحج. 11 ذی الحج کو ظہر کے بعد ہم شیطانوں کی رمی کریں گے. ہم شیطانوں کی رمی کب کریں گے؟ ظہر کے بعد. اب ہم نے آج چھوٹے شیطان کی بھی رمی کرنی ہے. رمی کرنے کے بعد دعا مانگیں گے. اس کے بعد درمیانے شیطان کی رمی کی, پھر دعا مانگی. اس کے بعد بڑے کی اور دعا نہیں مانگی. اگر کل طواف زیارہ پہ نہیں گئے تھے, آج چلے جائے. اب ہم واپس مینا میں آ گئے. سارا دن ہم مینا میں رہے, رات کو مینا میں قیام کیا.
अगला दिन आ गया 12 ज़िलहज। ज़ीवाल के बाद अब हम तीनों शितामों की दोबारा रमी करेंगे। जोहर के बाद आए, पहले छोटे की रमी की दुआ मांगी, दरमियाने की दुआ मांगी, बड़े की बगैर दुआ मांगे अपने खैमे में चले गए। आज भी अगर कल या परसों किसी ने तवाफ़ ज़ियारा नहीं किया था तो अभी चला, अभी तवाफ़ ज़ियारा कर ले, मगरिब तक इसका टाइम है। 12 ज़िलहज की मगरिब के बाद अगर किसी ने तवाफ़ ज़ियारा नहीं की तो एक दम देना पड़ेगा। अब हमने तीनों शितान को कंकरियाँ मारी, हमारा हज मुकम्मल हो गया। 49 कंकरियाँ मारी थी। अगर हम मगरिब तक यहाँ रह गए तो मगरिब के बाद हमें 13 की भी रमी करनी पड़ेगी। तो इसलिए 75 कंकरियाँ उठाई थी कि 13 की रमी करनी पड़े तो आपको 70 कंकरियाँ मारनी पड़ेगी। एक दो गिर भी जाती हैं, इसलिए महफूज कर लें। अगर हमने 12 को वापस आ गए, बाकी कंकरियाँ घेर देंगे, जहाँ कहीं घेर देंगे, कोई गुनाह नहीं। हाजी साहब, अब हम अपनी बिल्डिंग में आ गए। हमारा एक वाजिब रह गया, वो है तवाफ़ विदा। कौन सा है? तवाफ़ विदा। जब हम मक्का छोड़ेंगे, मदीना के लिए सफ़र करेंगे तो तवाफ़ विदा करेंगे। हमारे 6 वाजिब पूरे हो गए। अब मैं दोहराता हूँ कि हज में कौन से फ़र्ज़ हैं, कौन से वाजिब हैं। तो पहला फ़र्ज़ है एहराम बांधने के बाद नियत और तलबिया। दूसरा फ़र्ज़ है वक़ूफ़ अराफ़ात। तीसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारा। ये 3 फ़र्ज़ हैं। अगर हमारा कोई फ़र्ज़ छूट गया, हमारा हज नहीं है, ज़ियारत हो जाए। इसमें 6 वाजिब हैं। पहला वाजिब है वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा। दूसरा वाजिब है शितानों को कंकरियाँ मारनी, रमी जमरात। तीसरा वाजिब है कुर्बानी। चौथा वाजिब है हलक। पंजवा वाजिब है जब हम तवाफ़ ज़ियारा पे आएंगे तो सफ़ा मरे। और छठा वाजिब है तवाफ़ विदा या तवाफ़ रुख़सत। तो ये आपने इस तरीके से हज करना है। अल्लाह ताला आपके हज को, आपके उम्रे को, आपकी ज़ियारत को कबूल करे। आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह उच्च शरीफ पहुँच गए हैं, वापस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सफ़र रह गया, इंशाल्लाह घर जाके आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो। जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 बजे तक हम आ गए थे, तो थोड़ा सा रेस्ट किया। अब तकरीबन 6 बज गए हैं, तो अब वॉक पे आ गया हूँ। इंशाल्लाह घर जाके जो वहाँ से सामान वगैरह लिया वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और जैसा वहाँ पे माहौल था और जैसा इंतज़ामात थे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। माशाल्लाह ये चेक करें सनसेट का व्यू, माशाल्लाह। बादल भी आज हैं, मौसम ठंडा हुआ पड़ा है हमारे यहाँ। आप भी बताइएगा आपके शहर में कैसा मौसम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ मगरिब की। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी जो सामान लेके आए हूँ इंशाल्लाह उसकी वीडियो नेक्स्ट डेज़ में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, जो भी लेके आया हूँ। तो आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं यहाँ से ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।